بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین پروگرام صبح درخشاں کے ساتھ آپ کا میزبان اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عشرہ ولادت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پروگرامز ان دنوں سچ ٹیلی ویژن سے نشر کیے جا رہے ہیں۔ 20 جمادی الثانی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت باسعادت، اور سچ ٹی وی اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے عظیم ہستیوں کے پروگرامز خاص اہتمام کے ساتھ، خاص تو اس کو احتشام کے ساتھ شایان شان طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو خاتون جنت ہیں، خاتون قیامت ہیں، شفیع روز جزا ہیں، خداوند قدوس نے آپ کو بہت سے القابات سے نوازا ہے اور ہر لقب کی ایک خاص تشریح ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ معاشرے کے لیے بہت اہم ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا اصول تربیت کیا تھا، یا وہ اصول کیا تھے جو آپ نے حضرات حسنین کریمین علیہم السلام، حضرت زینب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی تربیت کرتے ہوئے آپ نے سر انجام دیے کہ یہ چاروں ہستیاں کائناتی ہستیاں بن گئیں، اور ان کی مسائی جلیلہ، ان کی کاوشیں، ان کی سنت رہتی دنیا تک اسلام کی بقا کی ضمانت بھی بن گئی اور اسلام کو سمجھنے کا وسیلہ بھی بن گئی۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا فدا حسین مطہری صاحب موجود ہیں، ہمارے ملک کے جید عالم دین ہیں اور میڈیا پر آپ کی بے پناہ خدمات ہیں، پروگرامز میں تشریف لاتے ہیں 10 سال سے، اور بہت ہی مستند اور دل نشیں انداز میں معرف دینی پیش فرماتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مولانا مفتی رضوان انجم صاحب موجود ہیں۔ آپ بھی ایک بہت گہری فکر رکھنے والے عالم دین ہیں۔ ہم نے ان کو بہت دیر میں دریافت کیا، سچ ٹی وی پہ یہ ابھی چند ماہ سے آ رہے ہیں، لیکن ہماری محبوب شخصیت بن چکے ہیں اپنے طرز خطابت کی بنا پر اور معارف دینی کو سمجھنے کے حوالے سے۔ دونوں شخصیات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب مولانا، موضوع اتنا اہم ہے، خدا کرے میں دعا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے وسیلے ہی سے کرتا ہوں، آپ کا توسل کرتے ہیں کہ ہمیں اس پروگرام کو اپنی صحیح روح کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصول تربیت، یہ جو چار شخصیات جو مولا علی اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد سے جن سے رسول اللہ کی نسل آگے بڑھی، ان کی کیا حضرت زہرا اور مولا کائنات اور خود ختمی مرتبت نے کیا اصول تربیت تھے جو اختیار کیے کہ اتنی عظیم ہستیاں ان ہاتھوں سے پل کر معاشرے کو ملیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کا بہت شکریہ عابد صاحب۔ یہ ایام منسوب ہیں جناب سیدہ کائنات صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، کہ پچھلے ایام میں آپ کے ایام شہادت تھے اور 20 جمادی الثانی کو آپ کا یوم ولادت ہے۔ جی جی، یہ تو ایک ایسا سوال ہے کہ جو آثار سے ہی اس کا جواب جو ہے ملتا ہے، کہ آپ نے جن ہستیوں کی تربیت فرمائی، آپ کے دامن تربیت میں جو ہستیاں پروان چڑھی، آنے والے وقت میں ان کے کردار نے یہ جواب دے دیا کہ آپ کی تربیت کے اصول کیا تھے، واو، اور دنیا کو آپ کی تربیت کے وہ مظاہر ان ہستیوں کی شکل میں نظر آئے۔ اس میں اگر ہم تاریخ اور سیرت کے حوالے سے اگر عرض کر سکیں تو یہ نظر آتا ہے کہ جناب سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جو تربیت رسول اللہ سے پائی تھی، وہ تربیت ان بچوں میں منتقل فرمائی، اور وہی اصول تربیت جو رسول خدا نے آپ کی تربیت میں نمایاں رکھے تھے اور جن پر عمل کیا تھا، وہی اصول تربیت آپ کے پیش نظر تھے۔ اب آپ دیکھیے، ہم ایک گھرانے کے اندر ادب آداب کے حوالے سے جب آپ کے اصول تربیت اور ان نکات پر توجہ دیتے ہیں تو
वहीं घर में जितनी मर्तबा तशरीफ़ आवरी होती है और जितनी मर्तबा ज़ाहिर बच्चे हैं बाहर भी जाते हैं और वापस अंदर तशरीफ़ लाते हैं, मगर सलाम के बग़ैर नहीं आते हैं अंदर। वाह, वो हदीस मशहूर जो हदीस किसा के नाम से मारूफ़ है, जी जी, उससे यही अंदाज़ा होता है कि जब रसूल खुदा चादर किसाब मांग कर उसे अपने बदन मुबारक पर डालकर एक गोशे में तशरीफ़ फरमा हुए, और उस चादर ततहीर भी कहते हैं, चादर किसा भी कहते हैं, किसा ही चादर को कहते हैं। जी जी बेशक। तो ऐसे में हसन मुजतबा तशरीफ़ लाए। आपने पहले अपनी मादर गिरामी को बड़े अदब से सलाम किया, वाह अस्सलामु अलैकी या उम्मा। वाह वाह, तो उन्होंने भी बड़े ही उन्हीं लब व लहजे और उसी तकरीम और तजलील के साथ जवाब दिया, व अलैकस्सलाम या कुर्रत ऐनी, ए मेरी आँखों के ठंडक बेटे आप पर भी सलाम हो। तो वहाँ पर एक अजीब चीज़ का मुशाहिदा हुआ जो पूरी तारीख़ बशरियत में ये मंज़र जो है मुनफरिद नज़र आता है कि आपने वहाँ पर बैठकर अपनी माँ से अर्ज़ किया कि मादर गिरामी, मैं अपने नाना की महक महसूस कर रहा हूँ, खुशबू सूंघ रहा हूँ। इन्नी अशम्मु इंदकी रायहतन तय्यबा कान्नहा रायहतु जद्दी रसूलिल्लाह। तो ये रायहा जो है किसी लगाए हुए परफ्यूम आतिर या खुशबू से नहीं था, ये ज़ात की खुशबू थी, सुभान अल्लाह, ये वजूद की खुशबू थी। वाह, जो खुशबू वजूद अतहर से आती थी, उस खुशबू को सूंघने के लिए हसन का शाम्मा चाहिए, हुसैन का शाम्मा, जो हिस्स है वो उन्हीं में थी, तो वो महसूस करते थे। इसी तरह हुसैन तशरीफ़ लाए सलाम के साथ, इसी तरह अमीर अल-मोमिनीन तशरीफ़ लाए, बिल्कुल सलाम के साथ तशरीफ़ लाए, जवाब उसी तरह सुना। फिर वहीं से रसूल खुदा की खिदमत में उसी हुजरे के गोशे में तशरीफ़ ले गए, वहाँ फिर सलाम किया, अस्सलामु अलैका या जद्दा। वाह वाह, तो अब देखिए कि बच्चों की जो तकरीम है, पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है जिसमें आपने उम्मत को ये तरबियत का उसूल बताया कि फ़रमाया अक्रिमु औलादकुम, अपनी औलाद की इज़्ज़त व शराफत के साथ तरबियत करो। यानी उन्हें डांट डपट या ज़ोर ज़बरदस्ती उनकी तरबियत नहीं होती है, उनकी तकरीम के साथ, उनको पुकारते हुए, उनको कुछ काम बताते हुए तुम इन उसूलों का ख़याल रखें। और जो उसूल तरबियत नहजुल बलागा के अंदर एक ख़ुतबा है, एक मकतूब है, मकतूब नंबर 31 अमीर अल-मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम का, जो आपने अपने फ़र्जंद के नाम तहरीर फरमाया, उस मकतूब को हम कह सकते हैं कि मंशूर तरबियत। वाह वाह, जो तरबियत का मंशूर है ना, उसमें एक जुमला है, वो जुमला ये है जो आपने फरमाया ना कि ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम, ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम के और वो नाम नहजुल बलागा में नहजुल बलागा मौजूद में, ये मकतूब नंबर 31 है जी जी, नहजुल बलागा के अंदर। आपने फरमाया उसमें, उस पूरे मंशूर तरबियत में, उस पूरे मकतूब में एक जुमला नज़र आता है। वो जुमला ये है कि आपने फरमाया छोटे बच्चों का जो जहन होता है वो खाली ज़मीन की तरह होता है, बेशक, उसमें जो फसल आप बोएंगे वाह, वही बेशक, काटेंगे। बेशक ऐसे, ठीक है ना जी। क़ल्बुल हदस कल अर्दिल खालिया, छोटे बच्चों का दिल और दिमाग एक खाली ज़मीन की तरह है। तो हम बच्चों के खाली उस ज़रख़ेज़ ज़मीन में कौन सी फसल बो रहे हैं, काश्त कर रहे हैं, कौन सा दाना डाल रहे हैं, अब ये देखने की सख्त ज़रूरत है। जनाब सईदा कायनात की तरबियत के अंदाज़ को जब हम देखते हैं तो आपने इन उसूलों की बुनियाद पर अपने फ़र्जंदान और दुख्तरान की तरबियत फरमाई, सब्र उनको बताया, वाह, और ईसार क़ुरबानी का जज्बा उनके अंदर कूट कूट कर भर दिया, और इरफान और मारिफत और एक दूसरे के साथ जो रवादारी और ताल्लुक़ का जो जज्बा है उसे बेदार रखा। जी किबला, कुछ चीज़ें अब अगर आप इजाज़त दें तो मौलाना रिजवान अंजुम साहब से, और फिर हमारे पास वक्त है इंशाअल्लाह आपकी तरफ वापस आएंगे। बड़ी अच्छी तमहीद मौलाना फ़िदा हुसैन मतारी साहब ने, और फिर उसके बाद बड़ी तफसील भी बताई, और एक बड़ा अहम नुक्ता बताया कि जो तरबियत के असूल रसूल पाक के थे, और फिर उससे बढ़कर
اس سے آگے جو تربیت کے اصول مولا علی کے تھے وہی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے تھے. تو ہمیں تو بڑی آسانی ہو گئی کہ رسول اللہ، حضرت علی، مولا حضرت فاطمہ زہرا، ان سلام اللہ علیہ، ان شخصیات نے جو کچھ بچوں اور نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے کہا ہے، اس کو اگر ہم سم اپ کر لیں تو ہمارے سامنے ایک بہترین لاہے عمل بچوں کی تربیت کا آ سکتا ہے. بہت شکریہ عابدی صاحب آپ کا بھی کہ آپ نے ایک دفعہ پھر اپنے پروگرام میں مدعو کیا. ہم جہاں تک عنوان ہے، بہت اچھا عنوان آپ نے منتخب کیا، دور حاضر کی اشد ضرورت ہے. بالکل درست. میں یہ بات اس تناظر میں کہوں گا کہ کچھ دن پہلے آپ کے میڈیا اور نیوز چینلز کے ذریعے ہی ایک افسوسناک قسم کا واقعہ سننے کو ملا کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو پہلے قتل کیا، پھر اس نے اپنی 2 بہنوں کو مار دیا، پھر اس نے اپنی ایک بہن کی، ایک بچی تھی چند مہینوں کی، وہ بھی مار دیا اس کو بھی. صرف اور جھگڑا جو تھا وہ صرف اور صرف وراثت کا تھا. بیٹا چاہتا تھا کہ مجھے باپ اپنی زندگی میں سب کچھ میرے حوالے کر دے، اور باپ کی خواہش تھی کہ یہ اپنے بلبوتے پہ کچھ کرے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک واقعہ تو ہمیں رپورٹ ہوا، اس طرح کے کئی واقعات آج ہو رہے ہیں اور ہمارے ملک میں نہیں پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. صحیح بات ہے. تو اس تناظر میں ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کریں. اور اس صورت میں یہاں عرض کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کے 3 اصول بیان فرمائے، اور انہی 3 اصولوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی پاک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت بھی آپ نے انہی 3 بنیادوں پہ فرمائی. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضور علیہ السلام نے پرورش مولا علی کی بھی خود فرمائی، اور یہ مولا علی اور بی بی پاک حضور علیہ السلام کی تربیت کے ایسے شاہکار ہیں کہ مسلمان تو مسلمان ہیں، آج تک غیر مسلم بھی ان 2 کرداروں کو لے کر کے وہ اسلام کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں. واہ واہ. اور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی تربیت بھی حضور نے انہی 3 بنیادوں پر فرمائی. واہ. پہلی بنیاد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی بھی مولا علی علیہ السلام ہیں. واہ. طبرانی نے اس کو روایت کیا، ماشاءاللہ. جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے بھی واہ روایت کیا واہ. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ادبوا اولادکم ثلاث خصال. واہ واہ. اپنی اولاد کی تربیت 3 باتوں کے ساتھ کرو. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اس میں پہلی بات فرمائی حبا نبیکم، حبا نبیکم، انہیں اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. حبا اہل بیت ہی، انہیں اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ. وقراءۃ القرآن، اور پھر انہیں قرآن پڑھنا سکھاؤ. واہ واہ. یہ 3 اصول تربیت ہیں. کیا بات ہے. اس میں ایک دلچسپ روایت عرض کروں گا. امام کیا جعفر صادق، خوبصورت ایمان افروز حدیث آپ نے سنائی. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بی بی پاک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کیا جو تربیت کا انداز تھا وہ کیا تھا کہ امام حسن المجتبی علیہ السلام کی عمر مبارک 5 سال تھی. تو بی بی پاک نے ان کو فرمایا کہ بیٹے آپ نے آج سے روزانہ مسجد میں جا کر نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سننی ہے، جی جی جی. واہ. اور من و ان آ کے مجھے سنانی ہے. بے شک بڑا مشہور، اب یہ بہت دیکھیں نا، مشہور واقعہ. جی. حب نبی تبھی آ سکتی ہے کہ بچوں کو آپ حضور علیہ السلام کے فرامین پڑھائیں اور ان کے اندر عادت پیدا کریں کہ وہ انہیں یاد کریں. پھر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سن کے آتے تھے، بی بی پاک لفظ بلفظ ان سے سنتی تھیں. اور ایک میں دلچسپ سامعین کی، ناظرین کی دلچسپی کے لیے بات بتاؤں کہ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام گھر تشریف لائے تو بی بی پاک نے فرمایا کہ آج حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا. انہوں نے پوچھا آپ تو وہاں موجود نہیں تھی تو آپ کو تو لفظ بلفظ ساری باتیں وہی جو حضور علیہ السلام نے فرمائی ساری یاد ہے آپ کو، تو آپ کو کیسے پتہ چلے؟ تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے حسن نے مجھے آ کے ساری باتیں حضور علیہ السلام کی بتائی. واہ واہ. تو تربیت جب ہم کہتے ہیں حب نبی کی بنیاد پہ،
تو حب نبی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال، آپ کا سراپا، آپ کی سیرت، یہ بھی ہمیں بیان کرنا ضروری ہے اپنے بچوں کے سامنے. بے شک بے شک. اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو بیان کرنا ضروری ہے. میں عابدی صاحب آپ کے شو سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، آپ کے پروگرام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات کروں گا. یہ المیہ نہیں ہے آج؟ کیا یہ المیہ نہیں؟ کیا یہ ٹریجڈی نہیں ہے کہ آپ کا بچہ جس وقت مولا علی علیہ السلام کا لفظ سنتا ہے تو وہ پوچھنے آ جاتا ہے کہ جی یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ یا آپ کا بچہ صحابہ کرام کی عزت، ادب، احترام کی ٹرم یا بات سنتا ہے تو وہ آگے پوچھتا ہے کہ ہم ایسا کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے لیک آف نالج ہے. جی اچھا، ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اہل بیت علیہم السلام اور خود ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول تربیت کیا تھے. بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. وہ موضوع ہے جس کی آج ہم سب کو ضرورت ہے. ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس. ناظرین محترم، پروگرام صبح درخشاں میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے پروگرام کا نام بھی صبح درخشاں ہے اور موضوعات بھی درخشاں ہوتے ہیں کہ جن کی چمک سے، روحانی چمک سے یقیناً ہمارے قلب و روح معطر ہوتے ہیں اور ذہن و دل میں وہ باتیں جاگزی ہوتی ہیں جو ہمیں دین و دنیا دونوں میں کامیابی کے لیے ضروری ہیں. مولانا فدا حسین مطہری صاحب موجود ہیں، مولانا مفتی رضوان انجم صاحب موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کا یوم ولادت آیا چاہتا ہے 20 جمادی ثانی کو اور سچ ٹیلی ویژن پورا اشرا کرتا ہے اس حوالے سے اور بہت ہی روحانی، کیف آور، خوبصورت موضوعات ہیں جن پر گفتگو ہو رہی ہے. جناب مولانا مفتی رضوان انجم صاحب، آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے کہ میں پھر آغا صاحب کی طرف جاؤں. آپ نے رسول پاک کی وقفے سے قبل بہت ہی ایمان افروز حدیث آپ نے ہمیں بتائی اور استناد کے ساتھ بتائی اور عالم کی یہ متفقہ حدیث کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو رسول اللہ کی محبت پر، ان کی اہل بیت کی محبت پر اور قرآن کی تلاوت کی محبت پر. اور قرأت میں ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ظاہر ہے قرأت قرآن کو سمجھنے کا ایک مقدمہ ہے. آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے گا پھر میں آگے. جی عابد صاحب، میں اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ ابھی آغا فدا صاحب نے ایک حدیث سنائی کہ حضور علیہ السلام نے اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو. آپ کو پتہ ہے حضور علیہ السلام جو کچھ فرماتے تھے پہلے عمل کا اظہار کرتے تھے، عمل کے ساتھ پھر فرماتے تھے. بے شک، بالکل. تو آقا علیہ السلام نے بی بی پاک کو جو عزت دی اس کی تو مثال ہی اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں مل سکتی. پھر صرف یہ نہیں کہ آپ ان کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، یہ تک فرما دینا کہ ام و ابیہا، یہ اپنے والد کی ماں ہے، یہ اپنی بیٹی کو اتنی عزت دے دینا. اور اس میں ایک ایلیمنٹ یقیناً یہ ہے کہ وہ والدہ کی طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ پیار کرتی تھی. جیسے ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، بی بی پاک حضور کا اس سے بھی زیادہ خیال رکھا کرتی تھی. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ام و ابیہا کے اندر بھی حضور نے عزت دی ان کو کہ میں اپنی بیٹی کو اس قدر احترام دے رہا ہوں کہ ایک اہم معاملہ جو ہے وہاں پہ بھی میں ان کو اپنے ساتھ رکھ رہا ہوں. اچھا، عزت حضور علیہ السلام نے خود دی. آج ہمارے جو میرے سمیت جہاں پہ معاشرے کے لوگ ہیں، جو پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، انہیں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے بی بی پاک کو عزت احترام دیا اور بی بی پاک نے مولا علی کو عزت دی، مولا علی نے بی بی پاک کو عزت دی. آپ یہ دیکھیں حضور علیہ السلام کی دفعہ مولا علی سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں فاطمہ تو زہرا کو آپ نے کیسی زوجہ پایا؟ تو بھی مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی اطاعت میں خیر اون، بہت بہترین میری مددگار ہے. جی. اور پھر بی بی پاک سے پوچھا کہ آپ نے ان کو کیسا شوہر پایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بہترین خامند میں نے ان کو پایا. تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کے اندر دو ہستیاں میاں بیوی، ان کا آپس میں عزت و احترام کا رشتہ. نامساعد حالات کے اندر بھی بی بی پاک نے کبھی مولا علی سے
شکوہ نہیں کیا فاقے کا، اور یہ آپ دیکھیں ایک دوسرے کو عزت احترام دینے کا جو اثر ہے یہ بچوں میں پھر یہ منتقل ہوا۔ بڑی اہم بات آپ نے کی جناب مولانا فدا حسین مطہری صاحب۔ آپ نے مولا علی کی وہ روایت بیان فرمائی کہ بچوں کا ذہن جو ہے وہ بالکل سادہ ہوتا ہے، یعنی ماں باپ کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، اللہ نے کوئی ایکسکیوز نہیں چھوڑا، ان کو بہترین فطرت پہ پیدا کیا ہے، اب پھر بگاڑ ہم پیدا کرتے ہیں۔ جناب مولانا مفتی رضوان انجم صاحب نے بہت ہی خوبصورت حدیث بیان کی، یہ ہم اکثر سنتے ہیں یہ حدیث، لیکن نامعلوم کہ ہم اتنی آسان چیزوں پر جو اللہ نے ہمارے لیے آسان فرمائی ہیں ہم کیوں مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر شروع سے بچوں کو رسول اللہ کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قراءت قرآن کی محبت پیدا کی جائے، اور آج کل تو یہ جو ہمارے الیکٹرانک گیجٹس ہیں، ٹی وی سکرینز ہیں، LED ہیں، موبائل ہیں، ان سے بڑا آسان ہو گیا ہے۔ اگر ہم خود بیٹھے ہوئے LED پر کوئی حضور کی حدیث لگا لیں، کوئی دعا لگا لیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی، ہم ایک پروگرام کریں گے خاص طور پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی دعاؤں اور عبادت پر، تو بچوں کے ذہن میں لا محالہ وہ چیز جو ہے وہ آئے گی، اور وہ ایک بڑے آرام سے ایک انوائرمنٹ پیدا ہو جائے گا، ماحول پیدا ہو جائے گا جو بچوں کی تربیت کے لیے بہت معاون ہوگا۔ جی، تربیت حقیقت میں کرنے کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، تربیت خود بخود ہوتی ہے، بہت خوب، اسوہ اور نمونوں کو دیکھ کر۔ بے شک۔ اور اسوہ اور نمونوں میں سب سے پہلے قدم پہ والدین نظر آتے ہیں، بچوں کے قریب ترین تو وہی ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بچے چاہیں یا نہ چاہیں ہم والدین کی کاپی ہوتے ہیں، ان کے کردار سے جو تاثیر منتقل ہوتی ہے بچوں میں وہ ان کی گفتار اور سکھانے کی سے کہیں زیادہ ہے۔ تو جناب سیدہ کائنات اور جناب امیر المومنین علیہ السلام، جیسے کہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت اشارہ فرمایا، وہ خود مجسم کردار تھے الہی راستے میں۔ بالکل درست۔ تو اس کردار کو حسنین کریمین جناب زینب کبریٰ ان کی ہمشیرہ دیکھتے تھے، اور وہی ان میں چیزیں منتقل ہو جاتی تھی۔ اب آپ جتنے بھی واقعات تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کیے اور ہم تک پہنچے ہیں، ان واقعات کو دیکھنے سے یہی کچھ ہوتا ہے کہ جب روزہ رکھنے کا موقع آیا، اس خاص جو نذر کا روزہ تھا منت کا، اس روزے میں 3 دن افطاری کے لیے جو مختصر سی روٹیاں وغیرہ انتظام کی گئی تھی، ایک دن فقیر آیا، ایک دن یتیم آیا، ایک دن اسیر آیا، اور سب گھرانے نے اٹھا کے دے دیا۔ اور یتیم اور مسکین تو ظاہر ہے مسلمان تھے، اسیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے مسلمان بھی تھا یا نہیں تھا، اور یتیم اور اسیر کا بھی کچھ پتہ نہیں کہ وہ مسلم تھے غیر مسلم تھے۔ بالکل۔ قرآن نے مسلمان ہونے کی طرف اشارہ نہیں کیا، کہا یتیم تھے، اسیر تھے، اور اپنے اسیر تھے، اپنے مسکین تھے۔ لہٰذا یہ آئے اور فاقوں سے روزے رکھے، اور یہ ایک گھرانے کی تربیت کا اہتمام تھا کہ اپنے نفس کے اوپر دوسروں کو مقدم کرنا، دوسروں کو ایثار کرنا، اور اپنے اندر جو ہے صبر و استقامت کا جوہر جو ہے وہ زندہ رکھنا۔ یہ تربیت جو امام حسن حسین علیہ السلام تو امام ہیں، اور ان کی تربیت کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ماحول دیکھیں کہ اثر ڈالتا ہے تربیت کے، جو اس گھرانے کی کنیز ہے حضرت فضا، ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ انہوں نے بھی اٹھا کے دے دیا۔ نہ صرف دے دیا کہ جناب فضا کا تذکرہ جب آپ نے کیا تو یہ بھی جناب سیدہ کے تو فعل میں جناب فضا کو وہ مقام معنوی ملا تھا کہ بعد جناب سیدہ 20 سال زندہ رہی جناب فضا، یعنی عمر مبارک بعد جناب سیدہ 20 سال ان کی عمر تھی۔ اس پورے 20 سال کے اندر انہوں نے غیر قرآن کے کوئی جملہ نہ بولا۔ کربلا کے واقعے میں بھی آپ جی اپنی روزمرہ گفتگو میں بھی قرآن مجید سے گفتگو کرتی تھی، یعنی جو بھی ان کی ضروریات زندگی ہوتی تھی یا مکالمہ ہوتا تھا کسی سے، وہ مکالمہ بھی قرآن کی ایک آیت سے اشارہ دیتی تھی۔ تو اس قدر حفظ قرآن کرنا، اور پھر قرآن کو اس سے تناظر میں دیکھنا کہ اپنا روزمرہ کا جو مکالمہ بھی قرآن ہی سے کریں۔ اور پھر دیکھیے کہ وہاں جو ماحول جناب سیدہ کے گھر میں تھا، وہ ماحول اس طرح سے بنایا گیا تھا اور اس طرح سے ترتیب دیا تھا رسول خدا نے کہ خالصتاً جو کچھ کرنا ہے وہ خدا کے لیے کرنا ہے،
اور مرضی خدا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ بیدار رکھنا ہے۔ تو ان بچوں میں یہی کچھ منتقل ہو گیا۔ اب ان بچوں کے اندر تمام تر قدم اٹھانے سے لے کر ایک جملہ کہنے نہ کہنے سے لے کر ہر شے خدا کے لیے وقف ہو گئی، ان کی زندگی خدا کے لیے وقف ہو گئی۔ اصل تربیت تو یہی ہے نا کہ جیسے حب نبی حقیقت میں حب اللہ ہے، اللہ کی محبت پہ، نبی کی محبت پہ، اہل بیت کی محبت پہ، انہی ہستیوں کی محبت پہ اگر ہم بچوں کی تربیت کر سکیں، بلکہ خود اس میں ڈل سکیں، تو بچوں کی تربیت خود بخود ہو جاتی ہے۔ پھر تربیت کے اصول میں یہ نقطہ بھول نہ جاؤں، یہ ضرور عرض کروں گا، ہم لوگ اصل میں سیکھنے سکھانے کو تربیت سمجھتے ہیں۔ یہ سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے وہ تربیت کا ایک چھوٹا جز ہے۔ اصل میں تو تربیت رزق حلال پہ کی جائے۔ آپ بچے کو حلال کھلائیں، ماں کو حلال کھلائیں کہ ان کا دودھ حلال سے پیدا ہو جائے، اور باپ حلال، یہ تو وہ نکات ہیں جو ہم تربیت کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہاں جی، باپ حلال کھائے کہ وہ جو بنیاد جو ہے حلال کی پڑ جائے، اور پھر دودھ حلال کا مل جائے، پھر اس کے بعد جو خوراک ہے، پوشاک ہے، رہائش ہے، ماحول ہے، وہ حلال کا فراہم کیا جائے۔ مجھے آپ کی بات سے وہ امام حسین علیہ السلام کا غالباً آخری خطبہ ہے کربلا میں، جس میں آپ یزیدی فوج سے یہ کہتے ہیں کہ جو مجھے یاد آ رہے ہیں، مفہوم الفاظ ادا کر رہا ہوں کہ ہمارا کام ہے تمہیں ہدایت دینا، لہٰذا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم جو گناہ کرنے جا رہے ہو، قتل حسین کا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، میں تمہیں سمجھاؤں گا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میری باتوں کا تم پر اثر نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے شکموں میں مال حرام موجود ہے۔ بس یعنی یہ آدمی کو اگر مال حرام ہو تو یہ آدمی کو دھکیل کر یزید کے کیمپ میں لے جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ رزق حلال سے اگر بچے کو پروان چڑھایا جائے تو پھر ایک اشارہ کافی ہوتا ہے نماز پڑھانے کے لیے، پھر تلاوت کرانے کے لیے ایک اشارہ کافی ہوتا ہے، پھر معنویت کی طرف ایک اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اگر اس کی ساخت ہے وہ حلال پر نہ بنی ہو، گوشت، پوست، خون، ہڈی، وہ حرام مشکوک مال سے بنا ہو، تو پھر لاکھ دفعہ بھی سکھاؤ، سیکھ بھی جائے گا مگر عمل نہیں کرے گا، خلوص نہیں آئے گا۔ یہ جناب مولانا مفتی رضوان انجم صاحب، بہت فکر انگیز باتیں ہو رہی ہیں، کاش کہ ہم جو آپ باتیں فرما رہے ہیں ان کو دل و جان کے ساتھ لگائیں اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا ہو، کیونکہ آج کل میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، اور کیونکہ میں پڑھتا بھی بہت ہوں، دیکھتا بھی بہت ہوں، کہ دنیا میں آج کل جو کرائسس ہے، چاہے وہ اکنامک کرائسس ہو، خواہ معاشرے میں امن عامہ کا کرائسس ہو، خواہ کچھ بھی ہو، یہ بنیادی طور پر کریکٹر کا کرائسس ہے، یہ کردار کا کرائسس ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت عالمی حالات، اور جس قسم کے عالمی حکمران اس وقت ہم پر مسلط ہیں عالمی سطح پر، تو وہ کرداروں ہی کا کرائسس ہے۔ تو اگر ہم وہ اصول تربیت جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ہمیں عطا فرمائے، اور وہ وہی ہیں جو رسول اللہ کے اور مولا کائنات کے ہیں، تو ہمارے لیے کم از کم ہمارا خاندان اس خراب دنیا میں بھی ایک جزیرے کی حیثیت اختیار کر سکتا ہے۔ معاشرے اس وقت نہ کولیپس کر چکے ہیں، آپ کے انسانی معاشرہ اس وقت اس کو گرہن لگ چکا ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ انسانی معاشرے کی تشکیل اور تعمیر اور ترقی میں جو چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی تھی، ہم نے انہیں ثانوی بھی نہیں، ثالثی بھی نہیں، کوئی انتہائی آخری درجہ ان کو دے دیا، لاپرواہ ہو گئے ہم ان سے۔ اس میں اب میں عرض کروں گا کہ تشکیل معاشرہ اور تعمیر و ترقی معاشرہ میں سب سے پہلا جو مرحلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہر خاندان کے اندر میاں بیوی یعنی ماں باپ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا شروع کر دیں۔ وہ بیسک یونٹ ہے سوسائٹی کا۔ آپ خود دیکھ لیں کہ ہر گھر میں اگر بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرح، مولا علی علیہ السلام کی طرح تربیت اولاد شروع کر دی جائے، ہر خاندان اگر وہ اچھا ہو جائے تو معاشرہ خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ باہر سے انقلاب لے کے آئیں۔ اسلام آپ کو سکھاتا ہے، قرآن آپ کو سکھاتا ہے، حضور علیہ السلام، بی بی پاک، حضرت مولا علی ہمیں سکھاتے ہیں کہ انقلاب آپ نے اندر سے لے کے آنا، باہر سے کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اب میں عرض کروں گا کہ جو اندر سے انقلاب بی بی پاک لے کے آئیں، اب اس میں سب سے پہلی بات میں عرض کروں گا، راہ عزیمت کے اندر،
راہ عظیمت کے اندر بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علیہ السلام کی اولاد نے جو کردار ادا کیا استقامت کی تصویر بن کر، استقامت کا ایک پہاڑ بن کر، وہ دنیا میں ایک مثال ہے، آج تک اس کی کوئی مثال پھر بن نہیں سکی کہ وقت کے ایک ظالم جابر حکمران کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا، مظلوم انسانوں کی خاطر اور پسے ہوئے طبقے کی حمایت میں کھڑے ہو جانا اور انسانی حقوق کے لیے کھڑے ہو جانا، اللہ کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ اس کے پیچھے بی بی پاک کی تربیت تھی۔ کوئی شک اور میں عرض کروں گا کہ بی بی پاک کی تربیت کے ساتھ ساتھ حسنین کریمین حضرت زینب سلام اللہ علیہا حضور علیہ السلام کو بھی دیکھ رہے تھے، اگرچہ عمریں کم تھیں لیکن اپنے نانا کو وہ دیکھ رہے تھے کہ راہ عظیمت میں نانا نے کتنی مشکلات اٹھائی۔ قبلہ جو جدید سائیکولوجسٹ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی شخصیت کی جو بیسک اس کی کسی چیز کو ریسیو کرنے کی وہ ہے اور دیکھنے کی صلاحیت اور سمجھنے کی، وہ تو 3 سال میں 3 سے 4 سال میں، اور تربیت کے حوالے سے تو پہلے 7 سال رسول اللہ کی حدیث بھی ہے، پہلے 7 سال میں مکمل ہو جاتے ہیں، اور اتنا ہی عرصہ رسول اللہ کے ساتھ حسنین کریمین میں یہاں پہ نا ایک بات کا اور حوالہ دینا چاہوں گا، آپ کو اور قبلہ آغا فدا صاحب کو بھی یاد ہوگا، ہمارے بچپن میں جو فیملی سیٹ اپ ہوتے تھے وہ یہ ہوتے تھے کہ دادا دادی وہ ہمیں میسر ہوا کرتے تھے، یہ خاندان کے رشتے نانا نانی یہ ہمیں میسر ہوا کرتے تھے، بچے ان کے پاس بیٹھتے تھے، جو کام اگر کوئی کمی ماں باپ کی طرف سے رہ جاتی تھی تو نانا نانی اور دادا دادی وہ کمی پوری کر دیتے تھے تربیت کے معاملے میں۔ بے شک بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارا بچہ نہ اس کو دادا دادی کے پاس بیٹھنے کا ٹائم مل رہا ہے، نہ اسے ان رشتوں کی کوئی قدر اور قیمت رہی ہے جی، اور جو رسول اللہ کی سنت ہے جس طرح حسنین کریمین کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور خود حضرت زہرا بھی۔ ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ دونوں حضرات گفتگو فرما رہے ہیں، اس کو جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اصول تربیت، اور کس طرح سے آپ نے اپنی اولاد کی اہل بیت علیہم السلام کی تربیت فرمائی کہ ہر شخص ہر ہستی جو مولا کائنات اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خانوادے سے نکلی وہ مثالی تھی۔ جناب مولانا فدا حسین مطہری صاحب، جناب مولانا مفتی رضوان انجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب مولانا فدا حسین مطہری صاحب، حضرت زہرا کے گھر میں دونوں مثالیں موجود ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ معصومین کی ہستی ائمہ اثنا عشر کی ہستیاں تو امام حسن امام حسین علیہم السلام موجود ہیں، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ معصوم تو خود اللہ کی طرف سے پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، معصوم عن الخطا بھی کہا جاتا ہے اور محفوظ عن الخطا، دونوں اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، لیکن دیکھیں ان کی بھی تربیت جو ہے اس کا ماحول فراہم کیا گیا۔ اور دوسری مثال حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ، وہ اصطلاحی معنی میں معصوم نہیں ہیں، لیکن اپنے اصل معنی میں یہ دو ہستیاں بھی تربیت کے حساب سے اسی طرح پروان چڑھیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں صورتوں میں جب تک کہ تربیت کا وہ ماحول فراہم نہیں کیا جائے گا، یا جو آپ نے فرمایا تھا مقدمات فراہم نہیں کیے جائیں گے، تربیت یا اچھی نسل کا اٹھنا یہ بڑا مشکل ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے، وہ جہاں معصوم تھے یقیناً معصوم تھے، معصوم عن الخطا، مگر انسانیت کے لیے نمونہ بھی تو ہیں، تو ان کے اندر بھی وہ خواہشات موجود ہیں، جی بالکل صحیح، اور ان کے اندر بھی وہ بشری تقاضے موجود تھے۔ ہاں، عصمت کا مطلب نہیں ہے کہ کسی فرشتے نے ہاتھ پکڑ لیا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، تو وہ نمونہ اسی لیے بن گئے، اور ہمیں ان کے اس کرداری پہلو کو اس کی اتباع کرنے کا حکم ہوا، وگر ان کی عصمت کے پہلو کا ہمیں پابند نہیں کیا گیا، اور نہ ہی ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا کی گئی۔ وہ جو عصمت کا پہلو ہے وہ ان کے رہنمائی بشر ہونے کے لیے شرط تھی، وہ عصمت، تو وہ پہلو ان کے لیے ایک خاص مقام ہے، مگر ہمارے ہم اتباع کے لیے کہ ہم ان کی پیروی کر سکیں اور دنیا کے اندر ہم انہی کی اطاعت وغیرہ کر کے نجات پا سکیں، اس کے لیے تو ان کا وہ کردار بشری کردار ہے نا، جو انہوں نے فرض کرے محنت کرنا،
مصیبتوں کو سہ لینا اور راہ خدا میں سختیوں کو جھیل لینا، اس کا عصمت سے تعلق نہیں ہے، یہ صبر و استقامت سے اس کا تعلق ہے، اور وہ ان کے اندر موجود تھا، اور ہمیں اسی کی تعلیم مل جاتی ہے۔ بے شک۔ اور پھر جناب سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو مختصر سی زندگی گزار کر دنیا سے اللہ کے حضور چلی گئی، اس مختصر سی زندگی میں آپ نے وہ کردار دکھایا کہ آپ کو اسوہ کامل رسول خدا نے قرار دیا، اور علامہ اقبال نے بھی شاید اسی مطلب کو اپنے شعر میں ڈالا، مادران را اسوہ کامل بطول، بے شک۔ تو اسوہ کامل تو بطول ہی قرار پائی۔ اس پورے کردار میں آپ کو جو مقام عصمت اور مقام بطول ہونے کا جو مقام ہے وہ الگ سے حاصل تھا، جو دوسری خواتین اس میں شریک نہیں ہو سکتی تھی۔ بے شک بے شک۔ اس کے علاوہ تمام جو کردار کے پہلو ہیں وہ دوسری خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ من جملہ آپ کے بچوں کی پرورش کا جو معاملہ ہے، بچوں کی پرورش کے اندر آپ کا جو رویہ تھا وہ یہ تھا کہ بعض اوقات آپ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے عرض کرتی تھی، یا امیر المومنین یا علی، بچوں کی رزق و روزی کے لیے کچھ میں اپنے ہاتھ سے بھی اپنے کمائی سے ان کو کھلانا چاہتی ہوں۔ واہ واہ۔ تو پڑوسیوں سے یا حتیٰ یہودی خاندانوں سے کچھ کام لے کر جناب سیدہ کو امیر المومنین دیتے تھے، جیسے اون کاٹنے کا کام ہے، جیسے کوئی اس قسم کا کام ہے۔ یہ تو آج کل جو ہماری ورکنگ ویمن ہیں ان کے لیے بہت بڑا اسوہ ہے۔ اور پھر آپ کے اپنے دست یعنی ایسا نہیں ہے جو ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بس صرف گھر کے کام کرتی تھی، نہیں، اور کوئی پریکٹیکلی باہر کے کام کچھ اس طرح سے نہیں، تو آپ نے جو اسوہ بتایا تو یہ تو بہت بڑی اور بات اس طرح سے آپ بچوں کو کھلاتی تھی۔ اچھا، میں ایک جناب سیدہ کی ماننے والی ایک خاتون کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی ضرور۔ ہماری تاریخ میں، یعنی تاریخ فقہا اور علماء شیعہ میں، دو فقیہ برادران ایسے گزرے ہیں، جو دو عظیم علماء جو سادات خاندان میں سے ہیں، سید رضی اور سید مرتضیٰ۔ سید رضی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کلام امیر المومنین کو جمع فرمایا، نہج البلاغہ کی صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہے، اور ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ ہیں۔ ان کا بچپنا تھا، حکومت وقت کی مخالفت کی وجہ سے ان کے والد گرامی جیل میں تھے اس وقت، حاکم وقت ناراض تھا، کیا تھا، وہ جیل میں تھے، تو ان کی پرورش ان کی والدہ، صحیح علماء سے تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے، حاکمان وقت تو ناراض ہوتے ہیں۔ ان بچوں کی والدہ گرامی جو ہے ان کی پرورش فرماتی تھی۔ تو اس وقت کے جو مرجع عظیم تھے، جو سب سے بڑے عالم تھے بغداد کے اندر، وہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو شیخ مفید کو ایک دن خواب میں جناب سیدہ کائنات آتی ہیں اور آپ فرماتی ہیں کہ شیخ حسن و حسین کو تعلیم سکھاؤ۔ شیخ مفید بیدار ہوتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں کہ میں کچھ جا اور حسن و حسین کچھ جا، میں تو ان کے ادنا سا نوکر ہوں، خادم ہوں، شاگرد ہوں، ان کے خاک پا کے برابر ہوں۔ گھبرائے ہوئے، تھوڑے سے سہمے ہوئے حالات میں اپنے مسند درس کی طرف چلے گئے۔ بس یہی کرسی درس پر بیٹھے ہی تھے اور شاگردان بھی بیٹھے تھے، تو ایک خاتون دو بچوں کو لے کر دروازے سے وارد ہوئی، اور وہ قد بلند خاتون تھی، مکمل حجاب میں، آ کر اپنا تعارف کرایا کہ میرا نام فاطمہ ہے۔ ان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ یہ میرے دو بچے ہیں، سید رضی اور سید مرتضیٰ۔ ان کے والد چنانچہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ وہ جیل میں ہیں، تو ان کو آپ تعلیم دے دیں۔ کیا بات ہے۔ انہوں نے فوراً کرسی سے اتر کر کہا، کسی اور شاگرد کے حوالے نہیں کروں گا ان بچوں کو، میں خود مجھے، اور پھر وہ قصہ سنا دیا۔ اب اصل نقطہ یہاں پر آتا ہے عابدی صاحب، وہ یہ ہے کہ یہ بچے اتنے ذہین و فطین تھے کہ ایک چیز سکھاتے تھے 10 چیزیں سمجھ جاتے تھے۔ تو انہوں نے ایک دن والدہ کو بلا کر شیخ مفید نے سوال کیا، ماشاءاللہ آپ نے ان کی تربیت بہت اچھی کی ہے، تو یہ کیسے کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یقیناً ان کو ذہین ہونا چاہیے، فطین بھی ہونا چاہیے۔ میں نے، ہمارے باغ کی آمدنی آتی ہے، میں اس آمدنی سے بھی نہیں کھلاتی ہوں ان کو، اپنے ہاتھ سے کام کر کے اس مزدوری سے ان بچوں کو روٹی دیتی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ بغداد یعنی کاظمین میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روزے کے بالکل پہلو میں، یعنی ان کے جو دروازہ ہے اس کے ساتھ شیخ مفید جو ہیں وہ دفن ہے، اور پھر جب باہر نکلتے ہیں
تو یہ دونوں بھائی تو حضرت رضی نہج البلاغہ جنہوں نے جمع کی اور حضرت مرتضیٰ علم علم الہدا الہدا ان کا خطاب، یعنی بہت بڑے بالکل عالم، تو ان دونوں کی قبریں ہیں۔ مجھے وہاں پر جانے کا اور بہت سارے لوگوں کو اتفاق ہوا، سارا آپ نے وہ جو ہے زیارات کا سلسلہ یاد کرا دیا۔ جناب مولانا رضوان انجم صاحب، کیا خوبصورت بعض اوقات ہوتا ہے، جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں حضرت زہرا سے توسل کیا تھا کہ آپ کے نام پر ایک بہت اہم پروگرام کرنے ہم جا رہے ہیں، اور شاید ہم میں تو اتنی ہمت نہیں، لیکن آپ کے توسل سے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ توسل بہت وجہ تھا کہ بہت خوبصورت باتیں آپ دونوں علماء کرام نے کی۔ مین اصول تربیت کے، باقی تو پھر تفصیلات ہیں، مین اصول آپ نے تربیت کے بنا دیے۔ کاش کہ یہ پروگرام ہم بار بار دیکھیں۔ خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جب ہم سیرت دیکھتے ہیں، ایک بڑا اہم نقطہ ہے، پہلے آپ سے اور پھر کچھ اب 5-6 منٹ ہی ہیں، 3-4 منٹ آپ، 2-3 منٹ، بچوں سے جو کمیونیکیشن ہے وہ کمال کی ہمیں ملتی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی۔ آج کل جو کہتے ہیں نا جنریشن گیپ، باپ بیٹے کی نہیں سن رہا، بیٹا باپ کی نہیں سن رہا، ماں بیٹی کی نہیں سن رہے، ہم کہتے ہیں حضرت زہرا کی سیرت مائیں پڑھ لیں، باپ پڑھ لیں، کیسے امام حسن حسین سے وہ کمیونیکیٹ کرتی ہیں۔ ایک مثال تو آپ نے دی، انہیں کہا کہ آپ جائیں اور اپنے نانا کی بات سن کے ہمیں بتائیں۔ پھر عبادت کرتے ہوئے، عبادت کرنے سے پہلے، عبادت کرنے کے بعد جو امام حسن اور امام حسین سے آپ کے مکالمے ہیں، سب سیرت کی کتابوں میں لکھے ہیں۔ اگر بچوں کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے تو سیرت زہرا ہمیں بتائے گی کہ کیسے دور کرنا ہے۔ آپ جیسا دیکھیں، کمیونیکیشن گیپ اس وجہ سے آیا ہوا ہے کہ والدین آج کے دور میں ٹائم نہیں دے رہے اپنے بچوں کو، ان کے پاس ٹائم ہے نہیں ہے۔ اب جب ٹائم ہی نہیں ہے اب دے رہے، بچے آپ کو، ماں باپ کو آبزرو کریں گے کیسے؟ وہ آبزرو نہیں کریں گے تو انہیں وہ کیسے آپ کے بارے میں ایک عقیدت قائم کریں گے اپنے دل میں کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ ایک نفیس انسان ہیں، آپ ایک شریف انسان ہیں، کریم انسان ہیں۔ بی بی پاک سلام اللہ علیہا وہ باقاعدہ وہ ٹائم دیا انہوں نے بچوں کو، یہاں تک کہ جو رات کی عبادت بھی آپ کیا کرتی تھیں۔ دلچسپ باتیں یہ ہیں کہ حسنین کریمین آپ کی رات کی عبادت کا مشاہدہ بھی کیا کرتے تھے، حالانکہ یہ تو وہ وقت ہوتا ہے کہ عام طور پہ بچے جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل، لیکن اس وقت بھی وہ اپنی والدہ کی عبادت کا مشاہدہ کرنے کے لیے جاگتے تھے کہ ہماری والدہ اس وقت کیا کرتی ہیں۔ امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک رات اپنی عبادت سے فراغت کے بعد ہماری والدہ نے دعا شروع کی اور حضور علیہ السلام کی امت کے لیے دعائیں مانگتی جا رہی ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہوگی، فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ پھر آپ نے دعا کا اختتام فرمایا تو میں نے پوچھ لیا کہ امی جان آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا مجھے آپ کے نانا نے یہی سکھایا کہ میں نے بھی حضور علیہ السلام کو اپنی امت کے لیے ہی مانگتے دیکھا ہے اور سنا ہے میں نے۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ ہے کمیونیکیشن۔ اب انہوں نے اپنی والدہ کو دیکھا، اب آپ امام حسن اچھا، اس میں آپ ایک اور بڑا اہم اصول بھی بتا رہے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ زبان سے ہوتی ہے، ایک زبان بولے گی اور دوسرے کا کان سنے گا، ایسا نہیں ہے۔ کمیونیکیشن آنکھوں سے بھی ہوتی ہے، کمیونیکیشن عمل سے بھی ہوتی ہے، یہ ساری کمیونیکیشن کا حصہ ہے۔ مشاہدہ ہو نا، اولاد آپ کا مشاہدہ کریں۔ ہمارے ہاں ماں باپ یہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اولاد ہماری عزت نہیں کرتی۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کا عمل اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہوتا۔ حسنین کریمین کی تربیت میں ہم بی بی پاک کو اگر دیکھیں اور مولا علی علیہ السلام کو دیکھیں اور بی بی زینب علیہ السلام اللہ علیہ کی تربیت میں، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی تربیت میں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بی بی پاک نے حضور علیہ السلام کی طرح اپنا عمل ان کے سامنے رکھا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، ایک دفعہ ایسا ہوا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت میں نے کل پڑھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم لوگ رسول کو اس طرح نہ مخاطب کیا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، اس کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے جو ہے حضور علیہ السلام کا نام لے کر مخاطب کرنے کی بجائے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کہہ کر مخاطب کرنا شروع کر دیا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں میں نے بھی اس کے بعد بابا جان کہنے کی بجائے یا رسول اللہ کہنا شروع کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ 2-3 دن ایسے گزرے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی آپ 3 دنوں سے مجھے جو ہے بابا نہیں کہہ رہی، آپ مجھے اللہ کا رسول یا رسول اللہ کہہ کے مخاطب کر رہی ہیں،
تو انہوں نے کہا کہ حضور آیت نازل ہوئی ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ باقی لوگوں کے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کی زبان سے مجھے یہی الفاظ سننا محبوب لگتا ہے کہ یا ابتی، میرے بابا، کیونکہ آپ جب یہ کہتی ہو تو میرا دل زندہ ہو جاتا ہے، میرے دل کو زندگی مل جاتی ہے۔ تو اب یہ باتیں آپ دیکھیں حسنین کریمین بھی تو سنتے ہوں گے کہ بی بی پاک اپنے والد بزرگوار کو کیسے مخاطب کر رہی ہیں، اور میں نے وہ کوئی ایک روایت ایسی نہیں پڑھی جس میں حسنین کریمین نے اپنے بابا علی کو اور اپنی والدہ بی بی پاک کو مخاطب کرتے ہوئے القاب کا استعمال نہ کیا، آداب کے ساتھ مخاطب کرتے تھے، القاب کے ساتھ۔ دلچسپ روایت یہ ہے کہ ادھر سے بچوں کو عزت مل رہی ہوتی تھی اور بچے ادھر سے عزت دے رہے ہوتے۔ بہت بہت اہم بات جناب مولانا فدا حسین مطہری صاحب قبلہ، ہمارے پاس 2 یا 3 منٹ ہیں، پروگرام کو کیسے آپ وائنڈ اپ کریں گے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے اصول تربیت میں جو چیزیں آپ نے بتائیں کہ کس طرح بچوں کو بہترین القاب سے آپ نے مخاطب کرنا ہے، کس طرح ان سے تہذیب سے بات کرنی ہے، پھر جواب میں بھی اسی طرح کی یقیناً رد عمل ہوگا، اور اسی طرح وہ ماحول گھر میں پیدا کرنا ہے کہ بچوں کی خود بخود تربیت ہو۔ کچھ اور اگر آپ فرمانا چاہیں۔ جی، اس میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تربیت کے باب میں والد کی ذمہ داری بھی بنیادی اور اساسی ہے کہ وہ سربراہ خانوادہ ہوتا ہے، اور اس کے کردار کو بچے جو ہے وہ بڑی اہمیت سے دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ مگر والدہ کی جو تربیت کا کردار ہے، تربیت میں جو والدہ کا کردار ہے وہ باپ سے کہیں زیادہ ہے۔ بے شک بے شک۔ تو والدہ کی تربیت اسی حمل کے دوران سے یا اس سے پہلے سے شروع ہوتا ہے بچوں کے لیے، اور بالخصوص دودھ پلانے کے جو ایام ہوتے ہیں اس میں والدہ کے جذبات بھی منتقل ہوتے ہیں بچے میں۔ والدہ کے جذبات کیا ہیں، احساسات کیا ہیں، فیلنگز جو ہو رہی ہیں، فیلنگز جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ اگر نیک جذبات ہیں، اچھے جذبات ہیں، الہی جذبات ہیں، رحمانی افکار ہیں، خیالات ہیں، وہ سارے منتقل ہو جاتے ہیں۔ اور تو جناب سیدہ جیسی عظیم ہستی ہو کائنات کی، اور وہ اپنے بچوں کی تغذیہ اور اطعام اور تربیت فرما رہی ہو تو کس طرح منتقل ہوئے ہوں گے۔ اس کا ایک نمونہ جناب زینب ہیں، ثانیہ زہرا ہیں، کہ آپ عمر میں 4 سال کی تھی، جناب سیدہ کائنات نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا جس کو خطبہ فتق کہتے ہیں۔ اس کی راوی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ ذہانت دیکھیے، روشنی دیکھیے، اور انتقال علم کا جو طریقہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے پھر اس تربیت کے ثمرات کو، اور پھر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی والدہ گرامی سے وہ تربیت پا کر پورے خاندان اہل بیت کے جوانوں اور بچوں کی تربیت کی ذمہ داری لے لی۔ مولا حسن کے بچوں کی تربیت، مولا حسین کے، حالانکہ وہ خود ائمت ہے، ان کے بچوں کی تربیت، ابو الفضل العباس کی تربیت، اور دیگر خاندان بنی ہاشم کے علی اکبر علیہ السلام کی تربیت، سب جو ہے جناب زینب نے فرمائی۔ یہ خیال آ رہا ہے انشاءاللہ ہم حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی پر بھی جب پروگرام کریں گے تو ان کے تربیتی اصول جو ظاہر ہے وہ ایک خاص کیفیات سے گزری ہیں، اس پر بھی ہم پروگرام کریں گے۔ ناظرین، دونوں علماء نے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کی، بہت بے مثال نکات آپ نے بیان فرمائے۔ اس پروگرام میں ظاہر ہے چند باتیں ہی ممکن تھیں، وہ چند نکات ہیں، لیکن اگر ہم اس پروگرام کو دوبارہ دیکھیں، یہ لنک پہ موجود ہوتا ہے ہمارے ہاں، تو بڑی بنیادی باتیں تربیت کے حوالے سے جس کی آج ہمیں بہت ضرورت ہے، ہمیں معلوم ہوں گی۔ اس پروگرام سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔